السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرتاشا گل اور میں پیش کرنے جا رہی ہوں ناول مقناص از قلم سائمہ بختیار پارٹ 1۔ کتنی خوش قسمت ہو تم عائشہ، کتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے تمہیں۔ عامر بھائی تو تمہیں سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ فضا آپا نے دل سے چھوٹی بہن کو سراہا۔ عائشہ نے مسکرا کر اپنی بھولی آپا کو دیکھا۔ سچ میں اس بچے کے آ جانے کے بعد تو وہ اور تمہارا غلام ہو جائے گا، فضا آپا نے اپنے تجربے سے کہا۔ وہ پھر مسکرا کر رہ گئیں۔ امی، عامر انکل آ گئے ہیں، خالہ کو بلا رہے ہیں، چھوٹی سی زوہا نے آ کر اطلاع دی۔ عائشہ نے فوراً اپنے گرد شال لپیٹ کر پرس اٹھایا۔ ارے ارے صبر کرو، مجھے چائے پانی تو پوچھ لینے دو، فضا آپا اسے جانے کی تیاری میں دیکھ کر بولی۔ نہیں آپا، عامر کو کہیں جانا ہے کام سے، مجھے گھر چھوڑ کر پھر جائیں گے۔ عائشہ جلدی سے کمرے سے نکل کر صحن میں کھڑے عامر کے پاس آئی۔ فضا آپا بھی اسی کے پیچھے تھیں۔ عامر چائے پینے تو رکتے، اچھا نہیں لگتا جب آتے ہو یوں ہی باہر سے چلے جاتے ہو، اپنائیت سے کہتی فضا آپا کی معصومیت پر عائشہ کو پیار آنے لگا۔ کاش وہ اس شخص کے اندر چھپے حیوان کو دیکھ سکتی۔ نہیں آپا، کچھ ضروری کام ہے مجھے، پھر آؤں گا نا، ویسے بھی اپنا ہی گھر ہے، تکلفات کی کیا ضرورت ہے۔ عائشہ جب آپ سے ملنے کو کہتی ہے میں لے آتا ہوں، ویسے تو میں اسے بیڈ سے قدم بھی نیچے نہیں رکھنے دیتا۔ محبت جتاتے اس نے عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اچھا اب چلتے ہیں ہم، عامر نے اجازت لی۔ فضا آپا نے اطمینان سے بہن کو رخصت کیا۔ زہر لگتی ہے مجھے تمہاری یہ فضا آپا، عامر نے بائک پر بیٹھتے ہی ہمیشہ کی طرح کوفت کا اظہار کیا۔ عائشہ کا دل سلگ اٹھا۔ جب دیکھو ایسے پوز کرتی ہیں جیسے ان سے زیادہ کوئی سگا نہیں ہے ہمارا، اور تمہیں بھی ہر ہفتے بہن کی یاد کا دورہ پڑ جاتا ہے، عامر نے تنزیہ کہا۔ وہ چپ رہی۔ عامر ایسی ہی دوغلی شخصیت کا مالک تھا، سب کے سامنے مہذب، نیک اور عائشہ کا ہر دم خیال رکھنے والا، اور اکیلے میں ایسا کہ کوئی لمحہ نہ گزرتا جب وہ اسے کسی نہ کسی بات پر ذلیل نہ کرتا۔ عائشہ کو گزرے 1.5 برس میں شوہر کی عادات کا اچھی طرح علم ہو چکا تھا، بس میکے میں بھرم قائم رکھنے کو وہ کچھ نہ کہتی، اور میکا تھا ہی کتنا۔ بابا کے انتقال کے بعد بس ایک فضا آپا ہی تو تھیں، وہ انہیں اپنی طرف سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تو وہ امید سے تھی۔ عامر اور اس کی والدہ دوسروں کے سامنے اس کا خیال رکھنے کا ڈھونگ رچاتے۔ عامر اور اس کی والدہ دوسروں کے سامنے اس قدر اس کا خیال رکھنے کا ڈھونگ رچاتے کہ کبھی کبھی اسے خود بھی سچ کا گمان ہونے لگتا، اور اکیلے میں اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ اماں اماں، وہ درد سے دوہری ہوئی چیخنے لگی۔ کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ عامر کی اماں نے بڑبڑاتے ہوئے ٹی وی کی آواز مزید بڑھا دی۔ اماں، وہ دیواروں کا سہارا لیتے لیتے ان کے کمرے تک آئی۔ کیا ہو گیا ہے بہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے عائشہ کو دیکھا۔ اسپتال لے جانے کا وقت ہو گیا ہے اماں، وہ ہمت کر کے اپنے کندھوں پر پڑی چادر کو سر پر پھیلانے لگی۔ ابھی تو درد شروع ہوئے ہیں بہو، سکون سے گھر بیٹھو، کل چلیں گے اسپتال۔ انہوں نے اسے ٹالنا چاہا جو بالکل تیار کھڑی تھی۔ اماں، درد تو کل سے آ رہے ہیں، میں ہی برداشت کر گئی اماں، اب نہیں رکنا، نہ چلیں پلیز۔ وہ نہ مانی۔ اچھا چلو پھر اپنی آپا کو فون کر کے کہو آ جائے وہ بھی۔ منہ بنا کر وہ اسے ہاسپٹل لے آئیں۔ واقعی وہ درد کے انتہاؤں پر تھی۔ فضا آپا کے پہنچنے سے پہلے ہی بیبی ڈیلیور ہو گیا۔ چادر میں لپٹا وہ ننھا سا وجود نرس نے لا کر دادی کی گود میں ڈالا۔ فضا بھی قریب ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ پوتا ہے نا؟ بڑے مان سے بچے کو دیکھتے نرس سے پوچھا۔ جی نہیں، نرس نے آہستگی سے جواب دیا۔ چلو خیر ہے، پوتی بھی ہے تو ہماری ہی ہے، ہمارا ہی خون ہے، وہ دل بڑا کر کے بولی تو فضا نے سکون کا سانس لیا۔ جی نہیں، یہ پوتا یا پوتی نہیں ہے، اٹس آ ٹرانسجینڈر، نرس نے دھیرے سے بتایا۔ کیا مطلب بھائی؟ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ دادی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ فضا کو لگا شاید سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ آسان الفاظ میں کہوں تو یہ لڑکا یا لڑکی نہیں ہے، بلکہ دونوں کا مکس ہے، نرس نے وضاحت کر دی۔ ارے تیرے منہ میں خاک، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ نرس کو کوسنے دیتی وہ فضا کی طرف پلٹی۔ خسرا پیدا کیا ہے تیری بہن نے؟ لے پکڑ منحوس ماری اسے۔ معصوم سے وجود کو فضا کی گود میں پھینکتے وہ استغفار کا ورد کرنے لگی۔ فضا خود ابھی تک صدمے میں تھی۔ سامنے سے عامر دفتر سے واپسی میں مٹھائی کا ڈبہ لیے چلتا ہوا آیا تھا۔ مبارک ہو اماں، دادی بن گئی ہو تم، لو منہ میٹھا کرو، اور بتاؤ شہزادہ آیا ہے یا شہزادی؟ مٹھائی ماں کی طرف بڑھاتے اس نے بچے پر نظر ڈالی۔ اماں نے مٹھائی کے دودھ
پھینکا، نہ شہزادہ نہ شہزادی، ہجڑا پیدا کیا ہے تیری بیوی نے۔ نفرت سے بیٹے کو دیکھتی عائشہ کو ایک موٹی گالی سے نوازا۔ عامر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ یقین ہی نہیں کر سکتا تھا۔ پوچھ لے اپنی سالی سے کیا کہہ کے گئی ہے وہ منحوس نرس۔ فضا کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ تیرے بات کر لینے سے ہجڑا بیٹا نہیں بن جائے گا، دنیا تھوکے گی ہم پر۔ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کس منحوس گھڑی میں اس نامراد کو بیاہ لائے ہم۔ وہ عائشہ کو منہ بھر بھر کے بددعائیں دیتی چلی گئیں۔ ڈاکٹر صباحت پلیز 2 منٹ دے دیجئے۔ عامر ڈاکٹر صباحت کے روم میں آیا تھا۔ فضا بھی بچہ گود میں اٹھائے اس کے پیچھے چلی آئی۔ کم ان، آپ عائشہ کے شوہر ہیں نا؟ وہ پہچان گئی تھی۔ جی یہ میرا بچہ، اس کا جینڈر۔ عامر کی زبان لڑکھڑا گئی۔ جی آپ کا بچہ ٹرانسجینڈر ہے؟ ڈاکٹر نے اپنی پوری توجہ عامر کی جانب کر دی۔ کیا میری بیوی سے کوئی لاپرواہی ہوئی ہے؟ عامر کے سوال پر ڈاکٹر صاحبہ صباحت بے ساختہ مسکرا دی۔ آپ کو پتا ہے بیٹا یا بیٹی ہونا یا بچے کا ٹرانسجینڈر ہونا، یہ اس کی ماں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب باپ پر منحصر ہوتا ہے۔ کیا کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صباحت کی بات پر وہ بھڑک اٹھا۔ میری وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، میری وجہ سے، اس کی ماں نے پیدا کیا ہے اسے۔ اس کی نام نہاد مردانگی پر ضرب لگی تو وہ بلبلا اٹھا۔ لیٹ می ایکسپلین یو عامر صاحب، ڈاکٹر صباحت اسے آرام سے سمجھانے لگی۔ ٹرانسجینڈر بیٹا یا بیٹی یہ سب باپ کے کروموسومز پر منحصر ہوتا ہے، اس میں ماں کا یا اس کے جسم میں موجود خلیوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ عامر نے غصے سے ڈاکٹر کو دیکھا جو اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھی، وہ بھی فضا آپا کے سامنے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ؟ وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ دیکھیے عامر صاحب، ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں جس میں سے ایک ایکس اور ایک وائی ہوتا ہے۔ اس طرح کل ملا کر 46 کروموسومز ہوتے ہیں، لیکن ہر 500 میں سے ایک مرد ایسا ہوتا ہے جس میں 46 کی بجائے 47 کروموسومز ہوتے ہیں۔ ماں کی طرف سے ہمیشہ ایکس کروموسومز ہی آتا ہے، اگر باپ کی طرف سے بھی ایکس آئے تو بیٹی ہوتی ہے، اور اگر باپ کی طرف سے وائی آئے تو بیٹا۔ لیکن ایک اضافی کروموسومز والے مرد اگر ایک ساتھ 2 کروموسومز دے دیں تو پھر ایکس ایکس اور وائی اور ایکس وائی ایکس، تو اس طرح پیدا ہونے والا بچہ ٹرانسجینڈر ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں اس میں عائشہ کا کیا قصور ہے، اور نہ ہی اس بچے کا کوئی قصور ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر صباحت نے بہت تفصیل سے بات کی تاکہ وہ سمجھ سکے، لیکن عامر انا کو ایسی ٹھیس پہنچی کہ وہ دروازہ پٹکتے باہر چلا گیا۔ فضا وہیں گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ اب آگے کیا ہوگا ڈاکٹر؟ فضا نے نم لہجے میں ڈاکٹر صباحت سے پوچھا۔ یہ ایک پیدائشی بیماری ہے، اسے بھی دوسری پیدائشی بیماریوں کی طرح ایکسپٹ کریں۔ یہ بھی ایک معصوم بچہ ہے، اس کی اچھی تربیت کریں۔ اب میرا اوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، معذرت مجھے جانا ہوگا۔ ڈاکٹر صباحت کھڑی ہوئی تو وہ بھی اٹھ گئی۔ مرے مرے قدموں سے چلتی عائشہ کے پاس آئی تھی۔ عامر اور اس کی اماں کہیں نہیں تھے، مطلب کہ وہ جا چکے تھے۔ آپا کہاں تھے آپ لوگ؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں، میرا بچہ کہاں ہے آپا؟ عائشہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، ماں بننے کا احساس اسے مکمل کر رہا تھا۔ یہ لو عائشہ، فضا نے بنا کچھ بتائے بچے کو عائشہ کی گود میں ڈالا۔ آپا بیٹی ہوئی ہے نا، کتنی نازک سی ہے۔ عائشہ نے بچے کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ فضا نے ایک گہری سانس بھری۔ عائشہ میری جان، میری بہن۔ فضا نے ہمت جمع کی، بہت مشکل تھا لفظوں میں بیان کرنا۔ کیا ہوا آپا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فضا کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فضا چاہ کر بھی نہیں بتا سکی۔ بولیں آپا، میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا آپا؟ عامر کہاں ہے؟ عائشہ ہلا جلا کر بچے کو چیک کرنے لگی۔ بچہ بھی ماں کا لمس پا کر بلک بلک کر رونے لگا۔ میری بیٹی، عائشہ نے بے اختیار اسے سینے سے لگایا۔ یہ بیٹی نہیں ہے عائشہ، یہ ایک فضا کا صبر ختم ہوا تھا، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا 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 ایک؟ عائشہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ کیا غلط ہو گیا ہے۔ عائشہ یہ ایک ٹرانسجینڈر ہے، عام لفظوں میں ہجڑا۔